الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یقول سألت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں۔ آج تو صرف اس حدیث کا میں ترجمہ عرض کروں گا، زندگی رہی انشاءاللہ تو کل اس حدیث کی تشریح پر پھر بات کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی چیز کا سوال کیا، کوئی بھی ضرورت تھی، اس ضرورت سے متعلق میں نے آپ سے سوال کیا کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، آپ میری مدد فرما دیں۔ آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ میں نے پھر کسی اور موقع پر پھر سوال کیا اور آپ سے ہی سوال کیا، آپ نے پھر مجھے دے دیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے حکیم سنو، یہ دنیا کا یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے۔ دنیا کا یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، بڑی اس کے اندر کشش ہے۔ جو اس کو حق کے مطابق یعنی جائز طریقے سے حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس مال میں برکت ڈال دیں گے، اور جو اس کو حرص اور لالچ کے ذریعے حاصل کرے گا، یعنی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن حرص اور لالچ نہیں جا رہی، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، یہاں سے بھی آ جائے وہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی ہاتھ ماروں وہاں سے بھی، ضرورت پوری ہو چکی ہے لیکن حرص ختم نہیں ہو رہی، لالچ ختم نہیں ہو رہی، اندر کی جو طمع ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ جو اس کو حرص اور لالچ کے ذریعے حاصل کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ڈالی جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہوگا گویا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے مستقل مگر پیٹ نہیں بھر رہا، اور اس کی حالت استسقاء کے مریض کی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں جوع البقر، اس کا نام ہے جوع البقر۔ یہ ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری میں ہوتا ہے کہ آدمی کھاتا رہتا ہے لیکن وہ کہاں جاتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو جوع البقر کہتے ہیں۔ پانی پی رہا ہے، سیرابی نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ اس آدمی کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اے حکیم، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی سبق یہ دے دیا کہ آدمی کو مانگتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ دینے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ جب ظاہر ہے کہ دے گا تو ہاتھ اوپر ہوگا، اور جو لینے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ باقی اس میں جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے بڑی عجیب باتیں ہیں یہ، اور اس میں حضرات محدثین نے بڑے عجیب نکات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر اس حدیث کی تشریح کل کریں گے۔ ابھی تو میں نے صرف حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا حاصل کیا ہے۔ باقی باتیں پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا